تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بگیٹ اے سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے، الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے. انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذاہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ، لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ،
کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے، کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا، اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے۔